جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کے پروردگار آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو اس موقع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ بلکہ فرمایا میں اے اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک میرا امتی جہنم میں ہو جائے۔ ایسے نبی جس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کان دائم الفکرۃ وہ متواصل الاحزان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر میں نظر آتے تھے اور ہر وقت غمگین رہتے تھے جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاروباری نفع نقصان کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا سستا بک رہا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ہم اور آپ ہیں، ہمارے لیے فکر مند۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی ہمارے لیے فکر مند رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس وقت تک قدم مبارک نہیں رکھیں گے جب تک کہ سب کو اپنے اپنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامات دکھلائے گئے ان مقامات تک پہنچا دیں۔ تو ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ اور ایک مہینوں میں ایک دن میلاد النبی کا منوا کے ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نبی کے جب حقوق بیان کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب اللہ رحمت بھیج رہے ہیں، فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو گویا فرشتے اللہ سے رحمت کی درخواست کر رہے ہیں، بندوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو گویا کے بندے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان پہ درود بھیج دیجیے۔ اس آیت کے اندر دو نقطے بتلا دیے گئے کہ ان اللہ و ملائکتہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی تم درود بھیجو، اور اس وجہ سے درود بھیجو کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے تعبیر جو فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے بندو تمہارے درود کی میرے نبی کو ضرورت نہیں، تمہارے درود کی میرے نبی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھیج رہے ہیں، فرشتے بھیج رہے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ آسمان، ساتوں آسمان پر ایک بالش جگہ نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، تو لا تعداد درود بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے مومنو تم درود بھیجو کیونکہ تمہارا فائدہ ہے، نبی کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے جو درود سکھلایا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم کو آپ کی خدمت میں سلام بھیجنے کا حکم ہے، صلات بھیجنے کا حکم ہے، سلام تو ہم کو پتہ چل گیا کہ ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہم کو درود کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود بھی سکھلانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کی طرف اشارہ کیا کہ تم درود میرے اوپر بھیج نہیں سکتے
تم جو ہے اللہ سے درخواست کر دو کہ اپنی شان کے مطابق میرے اور آپ کے نبی پر درود بھیج، اللہم صلی علی محمد، یعنی اے اللہ آپ درود بھیج دیجیے، ہمارے بس میں نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ماں باپ کا احترام فرض ہے، حلال اختیار کرنا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، اسی طریقے سے زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا فرض ہے۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم نے زندگی کا ایک فرض ادا کر دیا۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنے کا موقع آتا ہے کہ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی اس میں مبارک لیا جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ درود ایک دفعہ پڑھیں تو آپ نے واجب ادا کر دیا، بار بار پڑھیں تو یہ مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے، مستحب کا مطلب ہے کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص پرلے درجے کا بخیل ہے کہ اس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے، وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعید فرما رہے ہیں، در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو مجھ پہ درود بھیجو، پھر دیکھو میری شان کیا ہوگی۔ اب آپ سوچئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ عطا فرمائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا، تو وہ اس جگہ پہ تشریف فرما ہوں گے۔ اس جگہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی امت ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور سارے نبیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سارے انسانوں کے ابا جان ہیں۔ تو اب وہ دیکھ رہے ہوں گے، اتنے میں دیکھیں گے ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ آواز دیں گے یا احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، آواز دیں گے یا احمد، اے احمد دیکھو تمہارے امتی ایک بندے کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں میں کمر کس لوں گا، دھوتی باندھ لوں گا، یہ اردو محاورے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی میں بالکل تیار ہو جاؤں گا اور میں دوڑتا ہوا جاؤں گا، اور جانے کے بعد فرشتوں سے کہوں گا میری بات سنو، تو فرشتے کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم جو ہے بڑے مضبوط اور تند خو ہیں، اور ہم اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ نے حکم دیا ہے تو لہٰذا اب ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک پر، اپنی داڑھی مبارک پر الٹا ہاتھ رکھ کے اللہ کی طرف دیکھیں گے، یعنی عرش کی طرف دیکھیں گے، اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے کیا مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے میری امت کے سلسلے میں دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے؟ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں رک جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو، اور اس بندے کو وہیں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں سے لے کے آئے ہو۔ اب اس بندے کو لے جایا جائے گا، فرشتے وہاں پر میزان عمل پر لا کر چھوڑ دیں گے، چونکہ وہیں پر پکڑا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جیسے سم ہوتی ہے اس طرح کی ایک پرچی نکالیں گے، اس پرچی کو اس کے میزان عمل میں رکھ دیں گے۔ جب اس کے میزان عمل میں رکھیں گے تو اس کا